السلام علیکم دوستو، یہ واقعہ میرے ساتھ اس وقت پیش آیا جب میں اپنے دوستوں کے ساتھ لیٹ نائٹ پارٹی کر کے اپنے گھر واپس جا رہا تھا۔ میں آج بھی اس رات کے بارے میں سوچتا ہوں تو خوف سے میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ہوا کچھ اس طرح کہ دوستوں کے ساتھ پارٹی کر رہے تھے۔ پارٹی میں خوب موج مستی اور ہلا گلا کر رہے تھے۔ یہ پارٹی میرے ایک دوست کے فارم ہاؤس پر تھی جو کہ شہر سے کافی ہٹ کر تھا۔ پارٹی کے دوران انجوائمنٹ میں تو ٹائم کا پتہ ہی نہیں چلا۔ جب میں نے گھڑی دیکھی تو وہ رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اب میں تھوڑا پریشان ہوا کیونکہ میں نے صبح اپنے آفس جانا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ میں اپنے دوستوں سے اجازت لے کے اپنے گھر کی طرف چل دیا۔ میں گاڑی میں بیٹھا اور گاڑی کو کافی تیز چلا رہا تھا کیونکہ میں جلد از جلد اپنے گھر پہنچنا چاہتا تھا۔ چونکہ فارم ہاؤس شہر سے کافی ہٹ کر تھا، اسی لیے وہ سڑک کافی سنسان اور ویران تھی۔ روڈ کے دونوں طرف گھنا جنگل تھا۔ تیز بارش اور بادلوں کی گرج چمک نے ڈرائیونگ کو اور مشکل بنا دیا تھا۔ تھوڑا سا گاڑی کو ڈرائیو کرنے کے بعد مجھے لگا کہ اس طوفان میں گاڑی ڈرائیو کرنا بہت مشکل ہے، لہٰذا مجھے کہیں کھڑے ہو کر انتظار کرنا چاہیے کہ بارش رک جائے۔ میں نے دیکھا کہ روڈ کے کنارے مجھے ایک شیڈ نظر آیا۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی وہاں پر روک لی اور جلدی سے گاڑی سے نکل کر اس شیڈ کے نیچے کھڑا ہو گیا۔ تھوڑا سا غور کرنے پر مجھے معلوم ہوا کہ جس جگہ پر میں کھڑا تھا وہ جگہ بہت ہی گھنے جنگلوں کے درمیان تھی۔ مجھے ہلکا ہلکا سا خوف آنے لگا، لیکن مرتا کیا نہ کرتا، وہاں پر کھڑا تو ہونا ہی تھا کیونکہ بارش بہت تیز تھی اور اس بارش میں ڈرائیونگ کرنا کوئی آسان کام تو نہیں تھا۔ ماحول کافی پراسرار بنا ہوا تھا، بادلوں کی گرج چمک، اور جب تھوڑی دیر کے بعد کسی کتے کے بھونکنے کی آواز آتی تو ماحول بہت زیادہ خوفناک بن جاتا۔ میں ابھی اسی پریشانی میں کھڑا ہوا تھا کہ نہ جانے کہاں سے ایک خوفناک سی شکل والا کتا میرے سامنے آ گیا۔ اس کتے کو دیکھ کر میں بہت ڈر گیا کیونکہ اس کتے کی شکل عام کتوں سے کافی مختلف تھی۔ اس کتے کی آنکھیں بہت سرخ تھیں اور وہ مجھے ہی گھور رہا تھا۔ جب کتے نے بھونکنے کے لیے اپنا منہ کھولا تو میں اور زیادہ ڈر گیا کیونکہ اس کتے کی آوازیں بہت عجیب تھیں۔ اس کتے کی آوازیں عام کتوں سے بہت مختلف تھیں اور بس اس کے منہ سے غراہٹ ہی نکل رہی تھی۔ میں بالکل ایک جگہ پر جام ہو کر رہ گیا۔ وہ کتا میرے پاس سے ہو کر تھوڑا سا آگے گیا اور پھر واپس آ کر گاڑی کے 2-3 چکر لگائے اور پھر اچانک خطرناک آوازیں نکالتا ہوا چھلانگ لگا کر گاڑی کے چھت پر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے وہاں پر کھڑا ہونا سیف نہیں لگ رہا تھا، اسی لیے میں نے ہمت کر کے گاڑی کا دروازہ کھولا اور جلدی سے اندر بیٹھ کر گاڑی کو لاک کر لیا تاکہ وہ کتا اندر نہ آ سکے۔ میں نے کچھ سوچتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ اب بادلوں کی گرج چمک اور تیز بارش نے سفر کو تو بہت سست بنا دیا تھا، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے گاڑی کسی بہت بھاری بوجھ تلے ہو۔ گاڑی تیز نہیں چل رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد گاڑی ہچکولے کھاتی، ایسے لگتا تھا جیسے گاڑی کے اوپر بہت سارا وزن رکھا ہوا ہل رہا ہو۔ میں نہایت پریشان تھا، ابھی سوچ ہی رہا تھا کہ اس کتے کا میں کیا کروں تو کچھ آگے مجھے روڈ پر ایک کار رکی ہوئی نظر آئی۔ اس کار کے پیچھے ایک بندہ بھی کھڑا ہوا تھا جو ہاتھ کے اشارے سے میری گاڑی کو رکنے کے لیے کہہ رہا تھا۔ میں اس بندے کو دیکھ کر بہت خوش ہوا کیونکہ میں اکیلا بہت ڈر رہا تھا، اور اس بندے کو دیکھ کر میری جان میں کچھ جان آئی کہ اس خطرناک روڈ پر کوئی اور بندہ بھی ہے۔ میں نے جلدی سے گاڑی روکی اور ڈرتا نیچے اترا۔ جب میں نے گاڑی کے چھت پر دیکھا تو اوپر کتا نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس بلا سے جان چھوٹی۔ میں چلتا ہوا اس آدمی کے پاس گیا اور اس سے مسئلہ پوچھا کہ وہ یہاں پر کیوں کھڑا ہے۔ اس آدمی نے مجھے بتایا کہ میری گاڑی خراب ہو گئی ہے اور مجھے لفٹ چاہیے۔ میں نے اس آدمی کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ اسے یہ کہہ کر میں جیسے ہی مڑنے لگا تو مجھے ایسا لگا جیسے میرے سر پر کسی نے زوردار چیز سے وار کیا ہے۔ اس کے بعد مجھے کچھ ہوش نہ رہا۔ جب مجھے ہوش آیا تو میں نے اپنے آپ کو ایک بند کمرے میں پایا۔ میں نے ماحول کا جائزہ لینے کے لیے ارد گرد دیکھا تو میری روح فنا ہو گئی کیونکہ وہاں پر بہت سارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اور کسی لاش کا سر غائب تھا تو کسی لاش کے ہاتھ پاؤں غائب تھے۔ میں اتنا ڈر رہا تھا کہ کیا کروں۔ میں ڈرتا وہاں سے دروازہ ڈھونڈنے لگا۔ مجھے ایک دروازہ نظر آیا۔ میں نے جیسے اس دروازے کو کھولنے کی کوشش کی تو مجھے پتہ چلا کہ دروازہ باہر سے لاک ہے۔ اب تو میں بہت سخت ڈر گیا۔
مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میں بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا ہوں۔ میں وہاں پر بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور دو انتہائی خوفناک شکل کے آدمی اندر آئے۔ انہوں نے ایک آدمی کو اٹھایا ہوا تھا۔ وہ اس آدمی کو میرے پاس پھینک کر چلے گئے۔ یہ آدمی بے ہوش تھا۔ میں سوچنے لگا کہ اس آدمی کو ہوش میں لا کر اس سے پوچھوں کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا اور یہ لوگ کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کوشش کرتا، تقریباً 10 منٹ کے بعد وہی دو خوفناک شکل والے آدمی اندر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں تیز دھار خنجر تھا۔ انہوں نے آتے ہی اس آدمی کو پکڑا اور میرے سامنے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ میں یہ دیکھ کر چیخنے لگا، لیکن میری چیخوں کا ان پر کوئی اثر نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے اس آدمی کا سر اٹھایا اور وہاں سے نکلنے والا خون ایک برتن میں جمع کرنے لگے۔ جب برتن بھر گیا تو انہوں نے لاش کو اور سر کو وہیں پھینکا اور برتن کو ایک ٹیبل پر رکھ کر وہاں سے چلے گئے۔ میں بہت زیادہ ڈرا ہوا تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھلا اور وہی خوفناک شکل والا کتا اندر آیا اور لاشوں کو سونگھتا سونگھتا اس خون والے پیالے کے پاس پہنچ گیا اور وہاں سے خون پینے لگا۔ جیسے جیسے وہ خون پیتا گیا اس کی شکل تبدیل ہوتی گئی اور وہ ایک بڑی خوفناک سی بلا میں بدلتا گیا۔ میں ٹیبل کے نیچے چھپا یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ دونوں خوفناک شکل والے آدمی پھر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھ میں وہی خنجر تھا جو خون سے بھرا ہوا تھا۔ وہ میری طرف آ رہے تھے۔ اب مجھے اپنی موت یقینی نظر آ رہی تھی۔ وہ جلدی سے میرے پاس آئے اور ایک نے دوسرے سے کہا کہ کل رات اس لڑکے کی باری ہے۔ میں تھوڑا سا حوصلے میں ہو گیا کیونکہ مجھے پتہ چل گیا تھا کہ آج مجھے یہ کچھ نہیں کریں گے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ میرے پاس کل تک ٹائم ہے یہاں سے بھاگنے کا۔ وہ یہ کہتے ہوئے دونوں باہر نکل گئے اور جب میں نے کتے کی طرف دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب میں نے دل ہی دل میں اللہ کا نام لیا اور دروازے کی طرف بڑھا۔ جب میں نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی تو حیرت انگیز طور پر دروازہ کھلا ہوا تھا، وہ لاک نہیں تھا۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا اور آؤ دیکھا نہ تو اور بس ایک طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ میں جلد از جلد اس عمارت سے دور نکل جانا چاہتا تھا۔ میں بھاگتا گیا۔ جب میں بہت دور نکل آیا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ میرے پیچھے کوئی چل رہا ہو۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے پیچھے وہی کتا آ رہا تھا اور اپنے منہ سے خوفناک گھراہٹ کی آوازیں نکال رہا تھا۔ اسے دیکھ کر تو جیسے میں ڈر سے پاگل ہو گیا۔ میں اتنا تیز بھاگا جتنا میں تیز بھاگ سکتا تھا۔ بہت دور جانے کے بعد جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہ کتا نہیں تھا۔ اب میرے اندر بھاگنے اور چلنے کی صلاحیت ختم ہو رہی تھی۔ مجھے لگ رہا تھا جیسے میں ابھی گر جاؤں گا۔ تھوڑا سا دور مجھے پولیس کی گاڑی نظر آئی۔ میں گرتا پڑتا پولیس کی گاڑی تک پہنچا۔ اس سے پہلے کہ میں کسی پولیس والے کو دیکھتا میں وہاں پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو ایک پولیس والا مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا بیتی، تو میں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا سارا واقعہ اس کو بیان کر دیا۔ دوستو، اس رات پولیس کی وجہ سے میں وہاں سے بچ کر نکل آیا۔ بعد میں مجھے پتہ چلا کہ پولیس نے وہاں پر ریڈ کی تھی، لیکن وہاں پر کوئی گھر نہیں تھا، کوئی عمارت نہیں تھی، بلکہ وہاں پر تو ایک بہت پرانا قبرستان تھا۔ میں آج بھی اس واقعے کو یاد کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ لیٹ نائٹ پارٹی تو دور کی بات، میں مغرب کے بعد گھر سے باہر ہی نہیں نکلوں گا۔ تو دوستو، آپ کو آج کی کہانی کیسی لگی؟ اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجیے۔ مزید ایسی کہانیوں کے لیے میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ میں ملتا ہوں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔